جب آئین بنتا ہے تو وہ لوگوں کی رضامندی اور اتفاق رائے سے بنتا ہے. اگر رضامندی اور اتفاق رائے نہیں ہوگی تو یقینی طور پہ وہ آئین اپنی موت ہی مر جائے گا, اور مرتے مرتے جس قوم نے بھی آئین بنانے کی کوشش کی کنسنسس کے بغیر, وہ مرتے مرتے قوم کو بھی ایسا برا نقصان پہنچاتا ہے کہ قوم 20-25 سال پیچھے چلے جاتی ہے. پاکستان کی تاریخ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں جناب چیئرمین. 1956 میں ہم نے آئین بنایا, اس میں پوری قوم کا کنسنسس نہیں تھا. کیا ہوا, 3-4 سال میں وہ مر گیا اور اس کی جگہ مارشل لا آ گیا. 1962 والا جو آئین تھا وہ بھی مسلط کیا گیا تھا لوگوں پہ, 8 سال بعد وہ ختم ہو گیا اور ایک اور مارشل لا آ گیا. اسی طرح جس طرح آئین بنتا ہے جناب چیئرمین کنسنسس سے, لوگوں کی رضامندی سے, اسی طرح آئین میں ترمیم بھی لوگوں کی رضامندی سے ہی ہوتی ہے, ان کے کنسنسس سے ہوتی ہے. اور اگر نہ ہو تو وہ ترمیم, حالانکہ ہم بات کرتے ہیں صرف ایک ترمیم کی, لیکن وہ ترمیم بھی ایسا نقصان پہنچاتی ہے قوم کو کہ وہ 20-25 سال پیچھے چلے جاتی ہے. اس کی مثال آپ کے سامنے ہے. آپ کی جب حکومت تھی اس نے بھی سفر کیا, اور جو اس وقت حکومت ہے انہوں نے بھی سفر کیا. آرٹیکل 58(2)B آپ کو یاد ہوگا, اس کے تحت پریزیڈنٹ کو طاقت دے دی گئی تھی کہ وہ ایک منتخب حکومت کو گھر بھیج دے, پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر دیں. اور وہ آپ کی حکومت بھی 2 بار گئی اسی 58(2) کے پیچھے, اور PMLN کی حکومت بھی آرٹیکل 58(2)B کی زد میں آئی. تو ہم نے دیکھا کہ ایک امینڈمنٹ جو مسلط کی گئی تھی ایک ڈکٹیٹوریل رجیم میں, اس نے کتنا بڑا جمہوریت کو نقصان پہنچایا, اور اس کے بعد جناب چیئرمین مارشل لا پھر آ گیا. تو کنسنسس جو ہے, اتفاق رائے, یہ بہت ضروری ہے کسی بھی آئینی ترمیم کے لیے. یہ جو آئینی ترمیم لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, یقینی طور پہ انصاف کے ساتھ, آئین کے ساتھ, جمہوریت کے ساتھ, اس وقت میں اور میرے 3-4 ساتھی تو ضرور ادھر بیٹھے ہیں, باقی ساتھی اس وقت آ نہیں سکے کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ وہ پکڑے جائیں گے اور ان سے زبردستی ووٹ لیا جائے گا. اور شاید کچھ ساتھی ہمارے آج افواہ ہے کہ پیش کیے جائیں گے اس ایوان میں, جو آ کے کسی زبردستی یا کسی اور وجہ سے وہ ووٹ کریں گے آج. لیکن جو آئینی ترمیم لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جناب چیئرمین, جو آج کوشش کی جا رہی ہے, اس کا جو پورا عمل ہے, لوگوں کو زبردستی لوٹا بنانا, لوگوں کو پیسے دے کر ووٹ لینا, لوگوں سے زبردستی کر کے ووٹ لینا ایک آئینی ترمیم کے لیے, لوگوں کو زد و کوب کر کے ووٹ لینا, لوگوں پر ظلم ڈھا کے ووٹ لینا, لوگوں کی بچے, بیویاں, بہنیں, بھائی, ان کو پکڑ کے ابڈکٹ کر کے مسنگ پرسن بنا کے ووٹ لینا. یہ جو عمل ہے آئینی ترمیم کا, یہ کنسنسس بیسڈ نہیں ہے, یہ لوگوں کی رضامندی اس میں شامل نہیں ہے. اس پروسیس, یہ جو عمل یہ سارا ہو رہا ہے, میری نظر میں جناب چیئرمین یہ نہ صرف جرم ہے, نہ صرف یہ آئین کے خلاف ہے, نہ صرف یہ جمہوریت کے پرنسپلز کے خلاف ہے, اصولوں کے خلاف ہے, بلکہ یہ جو ہمیں ہمارے مذہب سکھاتا ہے, جو اسلام سکھاتا ہے, جو کرسچینٹی سکھاتی ہے, جتنے دنیا کے مذاہب ہیں ان کی بھی خلاف ورزی ہے. آپ کسی کو زبردستی کر کے اس کی آمادگی نہیں لے سکتے. تو آج
ہو سکتا ہے آپ بل پاس کرا لیں, آپ کو بڑا کانفیڈنٹ ہے آپ کہ کرا لیں گے, شاید کرا بھی لیں, لیکن اگر آپ ہمارے لوگوں کو استعمال کرنا چاہیں گے تو میرے پاس ایک ڈاکیومنٹ ہے سر جناب چیئرمین, جو میں آپ کو اس کی کاپی بھی پیش کروں گا, اور وہ یہ ڈاکیومنٹ ہے. جب یہ آئینی ترمیم آ رہی تھی تو آرٹیکل 63A کی روح کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک فیصلہ کیا, ایک پارلیمنٹری میٹنگ کی, اور پارلیمنٹری میٹنگ میں ہم نے یہ کہا کہ ہم کسی قسم کی آئینی ترمیم جو کرنے جا رہی ہے حکومت, اس کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے.